میرے محترم بزرگ دوستو، بیانات کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے یوٹیوب چینل کو کہ سبسکرائب اس روئے زمین پر جزاک انسانیت کے آنے کا اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، شہزادے بھی، فقیر بھی، دنیا میں ہر انسان دنیا میں ایک ہی راستے سے آتا ہے، اور وہ راستہ ماں کا پیٹ ہے۔ ہر بچے کی پرورش اللہ 9 مہینے تک کم و بیش وقت میں اللہ اس کی تربیت فرما کر اپنی قدرت سے دنیا میں اس کو لاتے ہیں۔ ایسے ہی اس دنیا سے اپنی زندگی پوری کر کے آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف جانے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ موت کا راستہ ہے۔ ہر انسان موت کے راستے سے آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ایسے ہی آنے اور جانے کے بیچ کی جو چھوٹی سی زندگی ہے اور موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے، تو ہو سکتا ہے کہ خرب خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے، لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں زندگیوں کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو دینداری کے ساتھ جیے گا اور جو دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی تعداد تھوڑی بھی رہی اور اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بہت ہی کمی رہی، لیکن اس کے باوجود نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا دیا۔ بھلے کچھ دنوں ان کے اوپر تکلیف کے حالات آئے، لیکن نتیجے میں اللہ نے ان کو کامیاب بھی کیا، ان کو چمکا بھی دیا۔ اور نہ ماننے والے اور نبیوں کی مخالفت کرنے والے ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے نقشوں کے مالک ہوئے۔ کسی کے پاس ملک کا نقشہ ہوا، کسی کے پاس مال کا نقشہ ہوا، کسی کے پاس تجارت کا نقشہ ہوا، کسی کے پاس میں باغات کے نقشے ہوئے، کسی کے پاس میں وزارت کے عہدے ہوئے، غرض کسی کے پاس اکثریت ہوئی۔ غرض یہ کہ بڑے بڑے ان کے پاس وسائل ہوئے، لیکن نتیجتاً اللہ نے ان کو اجاڑ دیا، اور آخرت کے اجڑنے کی نبی کی زبانی اللہ نے خبر دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا نافرمانی والی اور گناہوں والی زندگی ہوئی، جس کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، جس نے ان کو اکھاڑ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر موت کے منہ میں لے لیا۔ کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ کسی کو زمین کے اندر میں دھسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنایا۔ اس لیے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو اور امت کے راستے سے ساری انسانیت کو سمجھانی ہے کہ
کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین کا راستہ ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، یا دنیا میں جتنے حالات انسانوں پر آتے ہیں اچھے یا برے، ان اسباب اور حالات کا تعلق نہ تو کامیابی کے ساتھ ہے نہ تو ناکامی کے ساتھ ہے، بلکہ ان کے گزارے کے لیے ہے اور ان کے امتحان کے لیے ہے۔ اللہ ہر انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر اور اچھے برے حالات سے گزار کر کے آزمانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کے حکم پر چلتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، اپنے حال کو سامنے رکھ کر چلتا ہے یا حال پر اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کو پورا کر کے چلتا ہے۔ اس کی آزمائش کے لیے اللہ حالات اور اسباب دنیا میں بنائے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبیوں والا راستہ ہے، اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، من مانی والا راستہ ہے اور جی چاہی والا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ملک کا بہت بڑا نقشہ تھا، اور اللہ نے ملک کے اس نقشے میں ان کو کامیاب کر دیا۔ اور فرعون اور نمرود کے پاس میں بھی ملک کا بہت بڑا نقشہ تھا، اللہ نے ان دونوں کو ملک میں رکھ کر اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ مال کا بہت بڑا نقشہ قارون کے پاس تھا، اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، آپ انداز لگائے اس کا کتنا بڑا خزانہ ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دسایا ہے اور قیامت تک یہ دستہ ہی چلا جائے گا۔ دوسری طرف مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اتنا زیادہ مال تھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب وراثت کو تقسیم کیا گیا ہے وارثوں میں، تو سونے کے اینٹوں کو کاٹ کر تقسیم کرنے کے لیے کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اتنے بڑے مال نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نقصان نہیں کیا، بلکہ ان 10 صحابہ میں سے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیا۔ اسی لیے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، فرمایا حلال مال ہے اور نیک آدمی ہے تو کیا حرج کی بات ہے، اس لیے کہ اس حلال مال سے وہ کام کیے جا سکتے ہیں جو بغیر مال سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مال یہاں بھی ہے، مال وہاں بھی ہے، وہاں ناکامی ہے، یہاں کامیابی ہے۔ تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، بڑی بڑی منڈی آئی، اللہ نے قوم شعیب کو تجارت میں اجاڑ دیا، اور تجارت مدینہ منورہ میں مکہ کے مہاجرین کے پاس بھی تھی، مہاجرین تجارت پیشہ تھی، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا۔ باغات قوم سبا کے پاس تھے، اللہ نے قوم سبا کو باغات کے بڑے بڑے نقشوں میں رکھ کر اجاڑ دیا نہ ماننے کی بنیاد پر، اور باغات انصار مدینہ کے پاس تھے، اللہ نے ان کو باغات میں رکھ کر چمکا دیا، اور اللہ نے ایسی برکت دیا کہ آج تک ساری دنیا مدینہ منورہ کی کھجوریں کھا رہی ہے۔ اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کا کوئی بھی دنیا کا سبب نہیں ہے، اور کوئی بھی حال کامیابی ناکامی کے لیے نہیں ہے۔ اس کی مثال برتن کی ہے، اس پر کامیابی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ تبلیغ کے سپاہی جرمت بنا رہے ہیں، ہے اجتماع کا موسم